بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ المعصومین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی عن وجہی بحق اخیک الحسین اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا فاطمۃ اغیثینی بحق قمر بنی ہاشم و یا قمر بنی ہاشم اغثنی بحق فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے مجھے پہلے اور محمد علی محمد بلندر صلوات. خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات. پورے پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع اختتامی مراحل میں میرے بعد سلطان الذاکرین جناب قمر صاحب اور اس کے بعد آپ کو گھروں کو جانا ہے. میں تقریباً 12-1 بجے سے اب تک یہاں بیٹھا. اب زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ جاگتے ہوئے اگر سننا چاہتے ہیں. سارا دن تھکا ہوا مجمع، رات کا بھی، کل کا بھی، آج کا بھی. میں نہ طبیعتوں پہ بوجھ بنوں گا، نہ سماعتوں پہ، نہ مزاجوں پہ. ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا آل محمد حق رکھتے. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قبلہ سید سکندر حسین شاہ صاحب جنہیں کل شہادت نصیب ہوئی ہے، آج دفن کر دیا گیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے تو پڑھو. 4:20 ہو رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے 4:35 پہ میں مجلس ختم کر دوں گا. کوئی نہیں تھا کہ پورا. میں پہلے لفظ سے اندازہ کر لیتا ہوں کہ 1 منٹ سننا چاہتے ہو یا 15 منٹ یا 20 منٹ. پہلا لفظ ہے میرا، پہلا لفظ. اگر اس پہ جاگ پڑے تو میں سمجھوں گا مجھے زواری کا ثواب نصیب ہو گیا، اور اگر نہ جاگے تو میری اپنی قسمت. اور پہلا لفظ یہ ہے کہ بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض کو کیا معلوم علی کون ہے. حکم آرام سے پڑھو. بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے، جاگتی ہوئی بیدار قوم، بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے. پھر کہہ رہا ہوں، بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض کو کیا معلوم علی کون ہے. 1400 سال بعد بھی ظلم یہ ہے، 1400 سال بعد بھی جن کے شناختی کارڈ میں ولدیت کا خانہ خالی ہے وہ بھی کہتے ہیں شیعہ کافر.
اگر تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی طور پہ منتشر ہوتے ہو تو بے شک نہ لگا. اپنے بڑوں کا انجام دیکھ کر بھی بھولنے والے ہمیں کافر کہہ رہے. آؤ ایک نعرہ کو لگوا دیتے ہو بہت بڑا. قمر صاحب کہتے ہیں مجھے بیٹھنے دے اور فکرہ شروع سے کر پڑھو. ماشاءاللہ پڑھوں پھر میں پھر پڑھتا ہوں. مشکوک نسب کے غدیر خم جتنا مجمع ہے حسین کا واسطہ غدیر خم کا مجمع ہے یہ. اگر کوئی سو گیا تو مجھے لطف نہیں آئے. مشکوک و نسب قبیلے کے گنے چنے اجناس خوردنی ہمیں کافر کہہ کر پتہ نہیں اپنے کون سے جذبے کی تسکین کرتے ہیں. افسوس یہ ہے خیانت کرنے والی ماں کے بیٹوں سے واسطہ پڑ گیا. جاگ رہا ہے اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. علی کا واسطہ تمہیں دے کے کہہ رہا ہوں اس وقت میں اگر علی کا واسطہ اللہ کو دوں وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا. تمہیں علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں شیعو اس وقت کا واسطہ جاگتے رہو اور اب زندگی بھر سونا نہیں. بیمار ہو کے بھی مر جاتا ہے آدمی, ایڑیاں رگڑ کے بھی مر جاتا ہے, اسپتال میں بھی مر جاتا ہے. مرو تو دلیروں کی طرح, ادھر آنکھ بند ہو ادھر عباس کہے آ میری فوج میں میرے ساتھ. علی کا واسطہ خبردار کوئی آدمی اپنے دل میں بزدلی لے کے نہ بیٹھے. میں تمہاری طرف سے ایک مبالغہ کرنا چاہتا ہوں قبلہ, کسی کو گالی نہیں دیتے شیعہ, ہم کسی کو گالی نہیں دیتے اس لیے کہ گالی کو گالی نہیں دی جاتی. جاگ رہے نہیں جاگ رہے, ہم کسی کو 15 یا 20 منٹ ہے میرے اور اسی میں چاہتا ہوں کہ انقلاب برپا کر کے چلا جاؤں. میرے باپ قمر صاحب ہیں, ان کا احترام بھی کرتا ہوں, عزت بھی کرتا ہوں اور انہیں سبق بھی سنا رہا ہوں. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے کیونکہ گالی کو گالی نہیں دی جاتی. اتنے بڑے مجمع میں 4:25 پہ محسن نقوی 31 مئی 1992 اس علاقے کے بلکہ پاکستان کے چنے ہوئے مومنین اور مومنات کے ہجوم میں پاکستان کی نہیں ایشیا کی مانی ہوئی عزاداری کی مرکزی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک مبالغہ کرنا چاہتا ہوں. اور مبالغہ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اللہ سے مانگتا ہوں اگر ہم حق پہ نہیں ہیں ہم پہ عذاب نازل کر, اگر ہمارے دشمن حق پہ نہیں ہیں تو خواہ ہمارے بندے مروانے سے پہلے انہیں تباہ و برباد کر. میں یہ مبالغہ کرنا چاہتا ہوں, جو میرے ساتھ مبالغہ میں شریک ہونا چاہتا ہے ذہنی دریچے کھول کے میرے ساتھ آواز ملا کے بیٹھے, اور اگر بات پسند ہے دل کی بات ہو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. رب کعبہ کیوں نہیں, نہ مردہ مجمع میں پڑھتا ہوں نہ مردہ انداز سے پڑھتا ہوں. سید ہوں اور سید ہو کے بزدل ہونا آتا ہے, اس لیے جانتے ہو. رب کعبہ تجھے کعبہ کی قسم, رب محمد تجھے محمد کی قسم, رب علی تجھے علی کی قسم, رب فاطمہ تجھے فاطمہ کی قسم, رب حسن تجھے حسن کی قسم, اور رب حسین تجھے حسین کی قسم, رب انبیاء تجھے انبیاء کی قسم, رب اولیاء تجھے اولیاء کی قسم. دیکھو میری طرف مبالغہ کر رہا ہوں. رب اولیاء تجھے اولیاء کی قسم, رب غوائب تجھے غائب کی قسم, رب حاضر
تجھے حاضر کی قسم، رب ظاہر تجھے ظاہر کی قسم، اتنی قسمیں دے کر قلعہ ستار شاہ میں 31 مئی 1992 کو سپہر کے وقت شیعہ قوم کی طرف سے موسم نقوی مباہلہ کر رہا ہے. خالق انصاف کر، عدل کر، ہمارا مباہلہ قبول کر. خالق تجھے تیری قسم، جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا. میرے ساتھ علی کو ٹھنڈا رہنا نہیں چاہیے. خالق تجھے تیری قسم، جیسا کافر جیسا کافر جیسا کافر علی کا واسطہ ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا. اور خالق تجھے تیری کبریائی کی قسم، جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا انہیں بنا. جو نہیں مجھے لطف نہیں آ رہا. جیسا مسلمان ابو سفیان تھا. پہلا مباہلہ ختم. جو میرے ساتھ ہوا اس کا شکریہ. دوسرا مباہلہ جو چپ کرے گا وہ جانے اللہ جانے. ہے مباہلہ، ہے قلعہ ستار شاہ، مقبولیت کا وقت ہے. علی کا واسطہ جانتے ہو، بزرگ ہو یا نوجوان ہو. خالق تجھے تیری قسم، یہ تو میرے ساتھ دینا. حسین کا واسطہ میرے ساتھ دینا. خالق تجھے تیری قسم، قیامت کے دن جہاں ابو طالب کا بیٹا علی جائے وہاں ہمیں بھیج دینا. جو نہیں جو چاہتا ہے وہ میرے ساتھ بولے. خالق قیامت کے دن جہاں ابو طالب کے بیٹے علی کو بھیجے وہاں ہمیں بھیج دینا. اب دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا ایٹم بم پھٹتا ہے. اور خالق تجھے تیری قسم، قیامت کے دن جہاں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو بھیجے ان کی سپاہ سمیت انہیں وہیں بھیج. آسمانی نعرہ. اور خالق تجھے تیری قسم. تیسرا مقابلہ کر رہا ہوں. ادھر سے آواز میں کم آئی ہے. جلدی ہاں. خالق تجھے تیری قسم. تیسرا مقابلہ ہے. قیامت کے دن جہاں ابو طالب کے پوتے حسین کو بھیجے اس کے نوکروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہمیں بھیج دیں. اور جہاں ابو سفیان کے پوتے یزید کو بھیجے ان کے ہر فرد سمیت انہیں بھیج. اور رہے یہ تو انہیں خطاب کرتے ہوئے تمہاری طرف سے محسن نقوی ایک چیلنج کر رہا ہے. فرعون عصر نو کے نمک خار نوکرو. بوجھا آہستہ آہستہ نہیں چلے گا. پتہ چلے کہیں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں، شور چاہیے غدیر خم جیسے. فرعون عصر نو کے نمک خار نوکرو. پھر پڑھتا ہوں شاہ جی. فرعون عصر نو کے نمک خار نوکرو. فرعون عصر نو کے نمک خار نوکرو. جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں. فرعون عصر نو کے فرعون عصر نو کے نمک خار نوکرو. جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں. اے ابرہ
کے قبر صاحب کہتے ہیں تو پھر پڑھ، اگر تم چاہتے ہو پھر پڑھ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمانی نعرہ حیدری نو کے پار نو کرو شادی تھکن اپنی جگہ، لیکن علی تھکن ٹھکن ہے، جو تم کو غرق کرتے وہی نیل ہم بھی ہیں۔ اے ابرہا ابرہا کبرہا، اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل۔ ایک اور ربع سنا دوں، اسی طرح سے سنو گے جیسے سن رہے ہو، جیسے ایک درجہ بڑھاؤ گے۔ ہاں جذبہ اچھا، بے شک کوئی شک نہیں۔ اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، دم دم میں تعصب کے شرر گھولنے والوں، اے کفر کے فتووں کی، مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے جیسے تم سن رہے ہو، اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، جلدی جلدی پڑھ لو، اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، زم زم میں تعصب کے شرر گھولنے والوں، ہر شخص کے ایمان سے ہم لوگ ہیں واقف، خاموش سقیفے کی زبان بولنے والے، نعرہ حیدری، خاموش سقیفے کی زبان والو، یہی وقت تھا یہی وقت، اکیلا بیٹھا تھا، تاکہ قمر صاحب کو میں پوری زمین چھوٹی سی بنا کے اور جو مجلس ختم کرے، دل میں دعائیں رکھو، یہی وقت تھا، اکیلا بیٹھا تھا، 57 سال عمر، 3 دن کی پیاس، 9 دن کی بھوک، دائیں کی ہوا آتی ہے بائیں گزر جاتی ہے، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، دائیں کی ہوا آتی ہے دائیں گزر جاتی ہے، زخمی پیشانی، کٹے ہوئے ابرو، آنکھوں میں تیر، اصغر کے خون سے ریش خضاب، چہرے پہ کچھ ریت کچھ خون، جو نہیں سمجھ سکا اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت یہی وقت تھا جب 1455 زخم شبیر کو لگ چکے تھے، نہ رو سکے، میرا کوئی دعویٰ تو نہیں، چپ کر کے قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے بیٹھا ہے، خیمے کے اندر 2 بہنوں نے آپس میں کہا، ہر ایک بھائی کو اس کی بہن نے تیار کر کے رخصت کیا ہے، حسین آتا اسے تیار کرتے، شہادت کا جو وقت ہے وہ قمر صاحب کے لیے، پوری شہادت پڑھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں اس وقت بتا دوں، جس وقت تو رونے کے لیے تیار بیٹھا ہے اس وقت حسین کی حالت کیا تھی۔ کوئی روئے نہ روئے اس کی اپنی مرضی، جی چاہے تو مظلوم کو رو لو، جی نہ چاہے تو بے شک نہ رو۔ خیمے کے دروازے پہ فضا آ کے کہتی ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں ایک دفعہ خیمے آ۔ درجنا کے قریب حسین کہتا ہے اگر لے جا سکتا ہے مجھے لے جا،
پتہ نہیں کیسے پہنچا، خیمے کے درمیانی حصے کے سامنے دروازے کی طرف سے نہیں آیا، بی بی زینب کے خیمے کے پیچھے آ کے اترا ہے، اللہ جانے کیسے اترا، خیمے کی تناب پہ کوہنیاں رکھ کے پیشانی رکھ کے آہستہ سے کہتا ہے کوئی ہے تو مجھے خیمے لے جاؤ۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ دو لفظ ختم ہو گئے، کوئی ہے تو مجھے خیمے لے جاؤ۔ جس کے ذہن میں منظر ہو وہ شبیر کو پوچھا دے، جس کے ذہن میں کوئی منظر نہ ہو مجھے حسین کی عزت کی قسم زیادہ سے زیادہ 3 لفظ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ قمر صاحب آپ کو پوری مجلس سنائیں گے، میں صرف تبرک ہے، کوئی ہے تو لے جائے۔ کلثوم کہتی ہے زینب بہن، آواز حسین کی ہے، آیا خیمے کے پچھلی طرف ہے، دونوں بہنیں آئیں، دونوں بہنیں باہر آئیں، حسین ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ آواز آئی میری حالت دیکھو، اگر میں سامنے سے آتا کوئی بہن دیکھ کے مر جاتی۔ زینب کہتی ہے میں زینب ہوں، 5 برس کی عمر میں نے ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھی، اپنی عمر کے شباب کو پہنچی، علی بادشاہ کے پیشانی پہ زخم لگا میں زینب تھی، حسن کے تیر میں نے کھینچے، حسین آنکھ مگاہ کی طرف۔ آواز آئی سکینہ کو پتہ نہ چلے تو میں آتا ہوں، اللہ جانے کیسے لے کے آیا ہوں میری ماں و بہنوں، پتہ نہیں کیسے شبیر آیا۔ آواز آئی کیوں آیا ہے؟ آواز آئی مجھے تیار کرو۔ بی بی زینب کہتی ہے انبیاء کے تبرکات کا صندوق لے آ۔ جب انبیاء کے تبرکات کا نام آیا، مظلوم زخمی ہاتھ جوڑ کے کہتا میں غریب ہوں، مجھے پرانا لباس پہنا۔ آواز آئی پرانا لباس کیوں پہنو؟ آواز آئی میرے پاس نہ لباس بچے گا، نہ انگوٹھی بچے گی، نہ انگلیاں بچے گی، نہ ہاتھ بچے گا۔ دیکھو میری طرف اگر دوسرے لفظ سے تیرے سمجھ میں لے اس کے بعد ہم نشیہ قادری صاحب تو مجھے میں ختم کر دوں گا، 2 لفظ ہے اور ختم۔ قبلہ عطا پہنائی زینب نے، کلا 17 سال نہیں، پورا پاکستان میرے سامنے، 40 سال نہیں 60 سال جنہیں تہجد پڑھتے ہوں گے وہ سید موجود ہے۔ اگر غلط پڑھوں شادی بی بی زینب شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں قمر صاحب آپ مجھے پرسا دیں، میں آپ کو پرسا دوں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم شبیر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا کرتا پھاڑا، پتہ نہیں کس انداز میں سنتے ہو، کانپتے ہاتھوں سے اپنا کرتا پھاڑا، اپنا کرتا پھاڑ کے ایک ایک تار کیا۔ آواز آئی کیوں؟ آواز آئی سوال میں بیٹھوں گا شاید کسی کو ترس آ جائے، یہ زینب کا بھائی ہے، روتا بھی عزت نہیں کرتا۔ سلامت ہو گئی، سلامت ہو جی جی جی، میں تیرے نوکر، میں تیرا خادم بولنے لگا۔ آواز آئی تم آباد ہو، مجھے علی کی عزت کی قسم کتنا غریب ہو کے حسین مر گیا، کوئی غریب ایسا نہیں ہے۔ سید نے کرتا پھاڑا، آواز آئی میں نے اکبر کو تاپ و حنک، اکبر کا ماما باندھا تھا، زینب اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اون چلا گیا، محمد چلا گیا، عباس چلا گیا، ہے کوئی تو مجھے دستار بدھائے تو مجھے موت آ جاتی۔ علی کی عزت کی قسم دعا مانگو مجھے موت آ جائے۔ شبیر کانپتے کانپتے کھڑا ہوا، دائیں بازو سے پکڑا فضا نے، بائیں بازو سے پکڑا کلثوم نے، زینب نے امامہ لیا، امامہ لے کے شبیر کو امامہ پہنچ کے ساری بیویاں جمع ہوئی۔ بی بی زینب کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ ماتم کرنے والے نہیں، پتہ نہیں کس انداز میں ماتم کرتے ہیں، کیا ماتم آواز ہے اِنَّ لِلَّهِ۔ دیکھو میں لوگ پڑھتا ہوں سنا کیا کرتا سے خبر میں اجازت سے 2 لفظ بتا لوں۔ شبیر آیا قمر صاحب رو کے کہتے ہیں سید ہے، اسی طرح پڑھتا، پتہ نہیں شبیر نے کس کو کیا پرسا دیا، ہر ایک کو سوار کیا تھا حسین نے،
حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں، اور مجھے علی کی عزت کی قسم اتنا بھی غریب کوئی ہوتا ہے؟ زینب سامنے آئی، زلزلہ کے سامنے دامن کر کے کہتی ہے جتنی خدمت اب تک کی ہے اس کا صلہ مانگتی ہوں، تو بیٹھ جا حسین سوار ہو گیا۔ ادھر زلزلہ بیٹھا، ادھر دائیں بازو سے کلثوم نے پکڑا، بائیں بازو سے زینب نے شبیر کو سوار کیا، ادھر گھوڑا کھڑا ہوا قبلہ، گھوڑا جانے لگا، شبیر کہتا ہے چل روانہ ہو، آواز آئی میں چل نہیں سکتا، شبیر کہتا ہے میں غریب ہوں، 3 دن سے پیسہ ہے اس لیے نہیں چل رہا، آواز آئی مولا تیری ماں کی چادر کی قسم میرے حکم کی تعمیل سے دیر اس لیے نہیں کی کہ میں چل نہیں سکتا۔ شبیر اگر دیکھ سکتا ہے جھک کے دیکھ، اب تو شبیر نے جھک کے دیکھا، 3.5 سال کی معصومہ ہے، مجلس کر رہا ہوں ختم، اگر اجازت دو ایک لفظ پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں۔ شبیر آ کے بیٹھا ہے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، آخری لفظوں میں چھوڑ رہا ہوں جو عمر ابن سعد نے اعلان کیا، اس کا رہ کوئی نہیں گیا، سارے مارے گئے، کوئی نہیں بچ گیا، اکیلا بیٹھا ہے، دیر تھوڑی سی لگتی ہے، اب جو زیادہ ظلم کرے گا اسے زیادہ انعام دوں گا، زیادہ انعام کا نام آیا۔ شبیر چپ کر کے بیٹھا ہے، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے فضا، فضا کے پیچھے کھڑی ہے زینب، زینب کے ساتھ کھڑی ہے کلثوم، کلثوم کے ساتھ کھڑی ہے رقیہ، رقیہ کے ساتھ کھڑی ہے کبریٰ، کبریٰ کے ساتھ کھڑی ہے رباب، رباب کے ساتھ کھڑی ہے فروہ، فضا کا دامن پکڑ کے کھڑی ہے سکینہ۔ اب اللہ تعالیٰ سنو یا نہ سنو، 6 قاتل شبیر کے نکلے ہیں انعام کے لالچ میں، فضا نے قاتلوں کو آتے ہوئے دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے فضا کہتی ہے خالد اتنا غریب تو نہیں تھا، اتنا غریب تو نہیں تھا۔ آواز فضا کیا ہوا؟ جب فضا نے پوچھا کیا ہوا؟ آواز آئی قاتل 6 ہے، شبیر اکیلا ہے۔ سکینہ کہتی ہے دادی اماں قاتل کیا کہتے ہیں؟ فضا سر چوم کے کہتی ہے تیرے بابا کے قاتلوں کو لالچ ہے دولت کا، انعام کا، اب جلد پڑھو ختم کر رہا ہوں، ادھر لالچ کا نام ہے، دولت کا نام ہے۔ سکینہ نے فضا کو چھوڑا، صاحب فضا کو چھوڑ کے 3.5 سال کی معصومہ دامن پھیلا کے ایک خیمے میں جاتی ہے، کسی کے پاس کچھ